اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ بچپن سے ایک جھوٹ اتنی مرتبہ سنا ہے کہ اس پر یقین سا آ چلا تھا، وہ یہ کہ پاکستان میں رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ زمین زرخیز ہے، لوگ ایک دوسرے کے اتنا قریب ہیں کہ جو دال دلیا ہو وہ آپس میں مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک دفعہ یہ بھی سمجھایا تھا کہ غریب اور جاہل عوام نے شاید کبھی علامہ اقبال کا نام بھی نہ سنا ہو، لیکن خود ہی کا فلسفہ گھول کر پیا ہوا ہے۔ اس لیے کوئی رات کو بھوکا سوئے گا بھی تو وہ کسی کو نہیں بتائے گا، اگلی صبح اٹھ کر پھر رزق کی تلاش میں نکل جائے گا۔ تو یہ ملک ہمارے عمرہ کی سخاوت پر نہیں چل رہا بلکہ غربا کی انا پر چل رہا ہے۔ زمین کی زرخیزی خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ 2 ایکڑ زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت کرنے والا بھی خود کو چودھری کہتا ہے۔ عورتوں کو ایک بھینس کا دودھ پی کر اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے دیکھا ہے۔ جب گندم کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو غریب سے غریب گھرانہ بھی سال بھر کے دانے اکٹھے کر لیتا ہے۔ سبزیاں اگانے والا بھی پاس سے گزرنے والے کو 2 آلو یا 1 شلجم اٹھانے پر کچھ نہیں کہتا۔ دیہڑی دار کو ساری عمر پیاز اور مرچ کے ساتھ 2 وقت کی روٹیاں کھاتے دیکھا ہے، لیکن اب ان 2 روٹیوں کا بھی کال پڑ گیا ہے۔ لوگ پیاز اور مرچ کو بھی ترس گئے ہیں۔ اقتصادی امور کے ایک ماہر سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ملک میں صرف ایک کے بعد ایک اقتصادی بحران کا سنا ہے، تو اس ملک کی معیشت کا پہیہ کیسے چلتا ہے؟ اس نے بڑے استادوں کی طرح سمجھایا کہ گندم پر، جب گندم کی فصل ہو اور اچھی ہو اور جب اس کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو ملک کے زمینی معیشت ایک انگڑائی لیتی ہے اور آباد ہو جاتی ہے۔ کتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ چھوٹے اور بڑے کاشتکار اپنے سال کا خرچہ نکال لیتے ہیں۔ خود اپنی آنکھوں سے بھی گندم کی کٹائی کا منظر سالہ سال دیکھا ہے۔ پورے کا پورا خاندان بچوں سمیت کٹائی میں لگ جاتا ہے۔ گندم کی کٹائی اور اس کے بعد اس میں سے دانہ نکالنے کی کارروائی میں ایک ایک دانہ کسی کی جھولی میں اکٹھا ہوتا ہے۔ چند ہی ہفتوں میں لوگ کئی مہینوں کی روٹی کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ گاؤں میں جو روایتی پیشے تھے، ان کے کاریگروں کو بھی سال کے دانے پہنچ جاتے ہیں۔ اب باقی سارا سال زندگی کی 100 پریشانیاں آتی ہوں، روٹی کی پریشانی نہیں آتی۔ اس طرح کے مناظر دیکھ کر کھاد بیچنے والوں کے وہ اشتہار جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری مٹی سونا اگلتی ہے، کوئی زیادہ مبالغہ آمیز نہیں لگتے تھے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی زمانہ کا ستایا ہوا شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہماری دھرتی اب سونا اگلنے کی بجائے بھوک اگلنے لگی ہے۔ معاشی ماہرین کئی مسلمہ توجیہات دیتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ ہے، ہمارے پیٹ بھرے بابوں کی منصوبہ بندی میں نالائکی ہے، زرعی زمینوں پر بنتی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ ہمارے کسانوں کی بدبختی ہے کہ وہ جدید زراعت کی طرف نہیں آئے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے حکمران اشرافیہ ان کے ساتھ سیٹھ بھائیوں کے دل بھی بہت کٹھور ہو گئے ہیں۔ ایک پرانے ڈرائیور بھائی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ لینڈ کروزر چلاتا ہے، لیکن سیٹھ جو حاجی صاحب ہیں انہوں نے اپنے باورچی کو حکم دے رکھا ہے کہ یہ ڈرائیور 2 کے بعد تیسری روٹی مانگے تو کہہ دینا کہ تندور سے اپنی روٹی خرید لائے۔ بھوک بھی نہیں مٹتی اور بے عزتی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر نوکری چھوڑوں گا تو ان حالات میں نوکری کون دے گا؟ ہماری حکمران اشرافیہ نے عوام کو بھوک اور بے عزتی کے ایسے شکنجے میں پھنسایا ہے کہ ہر کوئی اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آٹے کی تلاش میں نکل پڑا ہے۔ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود آٹے اور روٹے کے لیے یوں لوگوں کا در در پھرنا اور پھرتے ہوئے مر جانا آٹے کے لیے، یہ اس ملک کی اشرافیہ اور حکمرانوں کے منہ پر ایک تماچا ہے اور ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی بدبختی، بدقسمتی ہے۔ ایک زرعی ملک جس کا 70% سے زائد رقبہ زرعی ہے، وہاں پر آٹے اور روٹی کے لیے لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ ہم پر اور ہمارے ملک پر رحم کرے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔